اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان کا موضوع ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں خاص طور پہ۔ تو ان میں فرق معمولی بھی کہہ سکتے ہیں اور کافی زیادہ بھی ہے، مگر یہ اس کا انحصار کہاں پہ استعمال ہوا ہے اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے کیا ہے، اس سے پہلے کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا بیان ہو رہا ہے، کن کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے، تو ان دونوں کا مفہوم اور فرق بھی وہیں سے جو ہے نا دیکھنا ہوگا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے جب اسلام اور مسلمانوں کی بات کی ہے تو یہ تو نہیں کہ وہ ان میں ایمان نہیں تھا، تو دیکھنا ہے کہ وہ کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا، اور اس میں ایمان بھی شامل ہوگا۔ اس جب اللہ تعالیٰ اسلام کہتا ہے یا مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے، اصحاب کو خطاب کرتا ہے، اور جہاں اسلام اور ایمان دونوں جہاں استعمال ہوئے ہیں، خاص طور اس لیے یہ موضوع اس کے لیے بہت اہم ہے کہ دونوں میں پھر فرق تو ہوا کہ ایک ہی آیت میں یا ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی خطاب کر رہا ہے اور ساتھ ایمان والوں کو بھی خطاب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں فرق ہے، اور وہ کیا فرق ہے وہ انہی آیات جو ہے انہی کا احاطہ کیا جائے گا، تو وہیں سے ہم دیکھیں گے کہ کیا فرق اللہ تعالیٰ ان میں بتاتا ہے ہم نے۔ اور بعض جگہوں پہ پھر ایمان والوں کا ہی ذکر ہے، تو ایمان والوں کی اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، وہ کون لوگ جو ایمان والے ہیں، تو وہاں سے بھی دیکھنا ہے کہ پھر اگر اسلام ایمان میں جو فرق ہے تو پھر جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان میں کیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا مطلوب ہے، انہوں نے کیا اچھے کام ان کو کہا کہ یہ کریں تو پھر آپ مومن ہوں گے، یعنی درجہ اوپر ہو جائے گا، آپ مسلمان تو ہے ہی مگر اس کے بعد پھر مومن اور ایمان والے ہو جائیں گے۔ تو یہ سب آیات کا خلاصہ جو ہے اس سے یہ اخذ کیا ہے، اور جو اسلاف ہیں یا مفسرین زیادہ تر ان کا بھی ایسے ہی ہے خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ علانیہ ہے، جو بھی ہے چیز بیان کرتے ہیں، اور ایمان بالقلب کہ دل سے جو آپ کے ایمان ہے، دل میں جو آپ کے عقائد ہیں، دل سے جو اعمال کرتے ہیں، تو ان کا تعلق دل سے ہے، جو ایمان جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام کا تعلق جو ظاہر اعمال ہیں یا ظاہر جو بھی اعمال ہیں، ظاہر جو آپ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یا زکوٰۃ دینا، حج وغیرہ، تو ظاہر اعمال جو ہے ان کا تعلق خصوصی طور پہ ان کا اسلام میں سے ہے، اور جو باطنی اور قلب دل سے جن کا تعلق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اور غائب سے ماننا، دیکھا تو نہیں کسی نے اللہ کو، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، ان پہ ایمان، آخرت کے حساب پہ ایمان، یہ جو چیزیں ہیں یہ دل کے ساتھ تعلق ہے کہ قلب اور یقینی ایمان جو دل سے ہے وہ جو ہے اس کو ایمان کہا ہے۔ اور پھر ایمان کے بھی درجات ہیں، ایمان جو ہے وہ عام لوگوں کا ایمان، خاص لوگوں کا ایمان، خاص الخاص کا ایمان، پھر شہداء، انبیاء کا، تو اس کے بھی 3-4 یہ درجات، تو پھر ان درجات کے بھی آگے درجات ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایمان کے 70 جو ہے وہ درجات ہیں، تو درجات تو ہیں۔ تو اس کے بعد یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اقرار جو ہے زبان سے جو ہے، اس اقرار جو ہے وہ شہادتین جو ہے، کلمہ یا 2 کلمے جو ہیں ان کا اقرار کرنا، تو یہ مسلمان ہو گیا، اس سے تو اس میں تو کوئی نہیں یہ چیز ریکوائرمنٹ کہ جی وہ آگے باقی چیزوں کو بھی جو تسلیم کرے، جیسے سب رسولوں کو ماننا، اور سب انبیاء کو ماننا، سب کتابوں کو ماننا، سب فرشتوں کو، آخرت اور جزا سزا، سب وہ تو اس میں نہیں ہے، تو وہ جو ہے تسلیم کر کے جو دل سے تسلیم کر لیتا ہے تو وہ پھر ایمان کا درجہ، وہ پھر مومن ہے، اور وہ ایمان ہے جو دل سے اقرار کرتا ہے ان چیزوں پہ جو غائب ہیں،
جو سامنے نہیں ہیں، جن کا اظہار نہیں انسان دل سے کرتا ہے۔ تو ہر مومن جو ہے وہ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مومن جو ہے وہ تو مسلمان تو ہے ہی، اسلام کے بعد ہی مومن بنتا ہے، مگر ہر مسلمان پھر مومن نہیں ہے۔ مسلمان جو مومن تب بنے گا اس میں جو یہ غائب اور دل سے جو اقرار کرنے والی باتیں ہیں، یقین کے ساتھ اقرار، تو وہ جب اس میں آئیں گی تو پھر وہ مومن ہوگا۔ اور انسان کا جو ایمان کا تعلق ہے وہ دل سے ہے، اور جو اسلام کا تعلق ہے وہ ظاہری جو اعمال ہیں ان سے ہے، یا ایمان کا تعلق جو ہے وہ باطنی اور روحانی جو اعمال ہے ان سے ہے، اور اسلام کا تعلق جو ظاہری اعمال جیسے میں نے بیان کیا ان سے ہے۔ تو قلبی ایمان تو تبھی ہوتا ہے جب انسان یقین کے ساتھ اور دل کے ساتھ اقرار کرے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ یہ بھی ایمان والوں کی جو مومنوں کی صفات، ان میں سب سے جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو آمنا و صدقنا، اس پہ پھر بحث نہیں ہے کہ اس کا تجزیہ کرو کہ کیا ہے تو کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ہے قلبی ایمان اور پختہ ایمان اور یقین والا ایمان، اور یہ ہے مومن، اور ان کے پھر آگے درجات جیسے میں نے کہا ہے۔ تو قرآن مجید کی مختلف آیات جو ہیں اس میں وہ بہت اہم ہیں اس میں، اور میں نے کچھ جو آیات کا انتخاب کیا ہے بے حد اہم آیات ہیں اسلام اور ایمان کے لحاظ سے بھی، اور مومنوں کے اوصاف کے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مومن کون ہے، یہ اس لحاظ سے بھی بہت بہت اہم ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے ہم سے۔ اسلام تو قبول کر لیا ہم تو الحمدللہ، پیدائشی بہت زیادہ ہیں، تو پیدائشی ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں یہ عطا کرتی مسلمانوں نے کی، تو اس کے بعد پھر ایمان کا درجہ یا مومن تو ہر کسی کو بننا ہے، اور جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی تو وہ قبول کیے بغیر تو پہلا درجہ بھی ایمان کا انسان کو نہیں حاصل ہوتا۔ تو اس سلسلے میں جو آیات ہیں اس میں پہلا جو ہے وہ سورہ الحجرات کی آیت 14 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، سورہ حجرات کی آیت 14 جو ہے اس میں یہ بہت اہم ہے یہ آیت۔ تو اچھا، یہ اس کی عربک جو ہے وہ میں پہلے تلاوت کرتا ہوں آیت کی۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں یہ بدوی عرب جو ہیں کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہم۔ اے نبی ان سے کہیے تم ایمان لائے نہیں، یا نہیں تم ایمان لائے، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہو۔ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہرگز نہیں داخل ہوا ابھی ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم فرمانبرداری اختیار کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو نہ کمی کرے گا وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی، بے شک اللہ بہت درگزر کرنے والا اور ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے۔ بہت واضح ہے کہ جب عرب جو ہے عرب بدوی لوگوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ایمان لے آئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے ان سے کہو کہ ایمان نہیں لائے، ابھی یہ صرف مسلمان ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اطاعت قبول کی ہے آپ کے جو حکم ہے، یعنی جو اطاعت یعنی قبول کی ہے کہ اب یہ مسلم حکومت میں اور اسلام کی حفاظت میں آپ آ گئے ہیں، کہ انہوں نے جو بھی اسلام کے قوانین ہیں یہ عہد کیا ہے کہ ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، مگر یہ ہے کہ انہوں نے دل سے نہیں، ان کے دل میں نہیں اترا ان کے ابھی اسلام، یہ تو زبانی انہوں نے کہا
اور اسلام کو قبول کیا، اور یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں مگر یہ مومن ابھی نہیں ہوئے۔ مومن کب ہوں گے؟ جب ایمان ان کے دلوں میں اتر جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی بڑی واضحات ہے، جب دلوں میں اتر جائے گا۔ اور دلوں میں کب اترے گا؟ جب بغیر کسی حجت کے اور بحث کیے یا اس میں کوئی نکتہ چینی کیے نبی اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کریں گے اور اس کو دل سے تسلیم کریں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ بہت بہت اہم یہ آیت ہے اسلام اور ایمان، اور یہی بنیادی آیت ہے ایک جس پہ بہت زیادہ انحصار باقی جو ہے آیات کا بھی کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے آیت وہ ہے سورہ مومنون کی آیات ہیں یہ 1 سے 5۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کا ذکر کیا ہے، اور شروع ہی اس سے کیا ہے قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پا گئے کون؟ وہ مومن۔ یعنی یہ جو بتائی جائے گی اب باتیں، صفات، یہ ہیں وہ لوگ جو مومن ہے اور یہی فلاح پائیں گے۔ یعنی اسلام قبول کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ فلاح کون پائیں گے؟ جو ایمان کا درجہ اور مومن جو ہوں گے، جن کا ذکر یہ نیچے آیت 2 سے 5 تک ہے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع اختیار کریں گے، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، خشوع۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، جو لغو اور بیہودہ باتوں پہ نہیں بیٹھتے یا نہیں ان میں شامل ہوتے اور ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں باقاعدگی سے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی اور بہت اہم جو ہے صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ کون مومن ہے۔ تو پھر فرق تو ہوا نا، اسلام تو ہوا شہادتین، زبان سے اقرار کرنے سے تو ہو گیا مسلم، مگر مومن بنے گا یہ جو ہے، یہ جو 2 سے 5 جو ہے بتائی یہاں پہ، تو یہی ہیں جو فلاح پائیں گے جو مومن ہیں۔ تو اس کے بعد آیت جو ہے وہ یہ ہے آیت سورۃ احزاب کی 35 اور 36، یہ بھی بہت اہم ہے۔ 35 اور 36 جو ہے، اس میں 35 میں مومن اور مومنات دیکھیں دونوں کا ذکر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، یہ مسلم عورتیں اور مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، وہ آگے صفات ان کی بیان کی ہیں وہ کون ہیں۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اس کا ترجمہ، باجقین مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مرد اور مومن عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت زیادہ، اور یاد کرنے والی عورتیں مہیا کر رکھی ہیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر، اور یہ جن کا بھی بتایا جو ان صفات پہ عمل کرتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ تو ان میں دیکھیں شروع میں بھی ان المسلمین والمسلمات، یعنی مسلم مرد مسلم عورتیں، اور ان کو علیحدہ سے آئیڈینٹیفائی کیا، علیحدہ سے بیان کیا، اور والمومنین والمومنات، آگے مومن
اور مرد اور مومن عورتیں، یعنی دونوں میں فرق ہے، دونوں میں کو الگ الگ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہیں ہے، یعنی مسلم مرد مسلم عورتوں کو الگ سے بیان کیا اور ان کے اوصاف اور ان کے صفات کو بھی پھر آگے جاری رکھا کہ الگ الگ وہ ہیں کہ جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں تو ان کے صفات یہاں پہ پھر آگے بیان کیا۔ تو پہلے شروع یہیں سے ہوا کہ مسلم مرد ہوں یا مسلم عورتیں ہوں تو وہ مختلف ہیں، انہیں فرق ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں سے۔ تو یہ جو ہے بڑی اہم آیت تھی اس میں۔ تو اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے سورہ انفال کی آیات 1 سے 4۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے، ان میں بھی 1 سے 4 میں بھی جو ہے وہ یہی بیان کیے ہیں، صفات ہیں کہ حقیقی جو ہیں وہ کون ہیں مومن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے تھے جی یہ انفال شروع ہی ہوا غنیمتوں سے کہ ان کے بارے میں آپ بتاؤ کہ غنیمتوں کے بارے میں کیا ہے، تو سوال یہ کیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ آگے یہ سارا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کو دوست رکھتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، تو یہ ہیں ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ، مگر یہ ساری اصلاح کرتے ہیں، اپنی صلح کرتے ہیں، دوسروں میں تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ہیں وہ مومن۔ تو پھر آگے بھی جاری رکھا ان المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اسی کی جو پہلی آیت ہے اسی کی آگے تشریح زیادہ بڑے واضح اور بڑی تاکید اور زوردار انداز میں کیا کہ کون ہے وہ مومن جن کا اوپر ذکر ہوا۔ وہ ہیں مومن تو در حقیقت وہی لوگ ہیں کہ جب لیا جاتا ہے اللہ کا نام تو لرز جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیات تو بڑھا دیتی ہے وہ آیات ان کا ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بہت بہت اس میں تنبیہ بھی ہے، اور مومنوں کی حقیقی جو مومن ہے ان کا بیان بھی ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ تو اللہ کے یہ جو حساب کی بات ہوتی ہے، قیامت آخرت کی بات، یا جہاں بھی عذاب کی بات آتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کتنے بھی وہ نیک ہوں، کتنے بھی پرہیزگار متقی ہوں، پھر بھی وہ کانپ اٹھتے ہیں ان کے ذکر سے کہ یا اللہ ہمیں معاف کرنا۔ توبہ کرنے پہ وہ اسی وقت سجدے میں پڑ جاتے ہیں وہ۔ تو اس کے بعد بھی پھر اگلی آیت جو ہے تیسری، اس میں بھی آگے تسلسل ہے۔ یہ کون ہے مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہاں بات تو جنرل ہوئی، اب اسپیسیفک یہ ہے، وہ یہ ہیں کون؟ جو نماز باقاعدگی سے اور قائم کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ جو خرچ کرتے ہیں۔ اپنا مال ان کو تو ہے نہیں، اللہ کہتا ہے یہ میں نے دیا مال، اس میں سے نہیں خرچ کرتا، اس میں سے خرچ کرو۔ یہ مومنوں کی پھر آگے یہ ہیں وہ مومن جن کا اوپر ذکر ہوا کہ جو اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل اور لرز اٹھتے ہیں، ان کا دل اور جسم کانپ اٹھتا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، وقت پہ نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے پڑھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر آگے بتایا آخری یہ کنکلوڈنگ بہت اہم ہے، یہ اگلی جو ہے لائن، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا 1 سے 4 آیات میں، یہ ہیں حقیقی سچے مومن۔ ایک تو مومن ہو گیا، مگر پھر مومنوں کے بھی درجات کہ سچے مومن جو ہے حقیقی پورے پکے مومن پختہ جن کا ایمان ہے، وہ کیا ہوگا؟ جو اوپر ساری باتیں جو ان کے وہ اپنا لیں گے، صرف زبان سے نہیں دل سے اتار لیں گے یقین کے ساتھ، اور پھر اعمال ان پہ عمل کریں گے۔ کہیں بھول چوک ہوئی پھر وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے اور معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی۔ اور پھر آگے پھر فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور یہ ہیں وہ جن کے لیے
جن کو کہا کہ سچے مومن ہیں، پھر سارے درجے انہی کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ان کے لیے ہی بخشش ہے، اور ان کے لیے ہی اللہ بہترین رزق اور سارا انعام اور جنت اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انعام بتائے ہیں تو وہ سب ان کے لیے ہیں، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گی۔ بہترین آیات ہیں یہ جو سورہ انفال کی 1 سے 4 آیات ہیں۔ تو ان سب سے واضح ہے کہ مسلم اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے، پھر مومنوں کی صفات آگے کیا کیا ہونی چاہیے۔ صرف کہہ دینا، سمجھ لینا کہ جی ہم نے دل سے مان لیا کافی نہیں ہے، دل سے تو ماننا یہ تو پہلی شرط ہے کہ اسلام سے مومن ہونے کی، کہ قلب دل میں اتار دو، جو کچھ ماننا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول، جو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو دل میں اتار لو، یہ تو پہلی سٹیپ ہے۔ اس کے بعد اعمال ہیں جو بتائے ہیں، جو بھی میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں اعمال بتائے ہیں کہ اعمال سے وہ مومن بنیں گے۔ اصل تو یہ پھر ان کے بھی درجات ہیں کہ ایمان کا جو درجہ ہے وہ کون سے عام لوگوں کا ایمان، خواص مقربین کا، پھر شہداء اور انبیاء کا، مختلف درجات ہیں۔ تو جو بے حد یہ اہم موضوع ہے، تو عقیدے کے لحاظ سے بھی کہ اسلام و مومن کیا ہے، اور اعمال کیا کرنے آگے، اسلام تو قبول کر لیا تو ایمان تک پہنچنے کے لیے کیا کیا ہیں آگے مراحل، تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ میرے لیے، میری اولاد کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی اولاد، اور اس پیغام کو وائرل کر دیں۔ میری یہ درخواست ہے، اس ایمان کو، یہ جو پیغام ہے اس کو وائرل کر دیں، لاکھوں کروڑوں ملینز تک اس کو پہنچائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یہ میں یہ یقین ہے مجھے اس پہ انشاءاللہ۔ تو کسی جو بھی سن رہا ہے سو اس کو آگے، جتنے کو بھی جانتے ہو سب کو آگے کرو، اور جو کو بھی پہنچتا ہے یہ پیغام وہ آگے ہر کسی کو پہنچائیں۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے میں یہ وائرل کر دیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر و مبشر۔